الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اس آیت میں بیان کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا احسان قرار دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کی تشریف آوری اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت پہ خوشیاں منانی چاہیے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی یاد میں، آپ کی سیرت کے بیان میں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بیان میں، میلاد شریف کے بیان میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے فضائل اور کمالات بیان کیے جائیں، آپ کی اطاعت کا ذہن دیا جائے۔ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے جو اوصاف یہاں پر بیان فرمائے، اس میں فرمایا کہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ جن کا نفس امارہ ہے اس کی برائیاں دور کر کے اس سے بڑھ کر مرتبے میں لے جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ تھی کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں کامل و اکمل بنا دیا، اور قیامت تک جس کا بھی تزکیہ ہوگا، جس کے بھی نفس کی پاکیزگی ہوگی اور جس کا دل بھی صاف ستھرا اور روشن ہوگا، اس میں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی جو نظر کرم ہے وہ شامل ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے کتاب اور حکمت سکھانا، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد قرآن ہی کی تشریحات و توضیحات، جو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین اور احادیث طیبہ کہلاتے ہیں، اور احادیث طیبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں جو قرآن سے ہٹ کر ہے، اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں، اور آپ اپنا جو طریقہ ہے، جو اپنی سنت ہے، وہ اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی میں تھے، ستارہ پرستی میں تھے، ملائکہ پرستی میں تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، اعمال کے اعتبار سے بھی ایک سے بڑھ کر ایک سے بدتر ایک عمل تھا۔ تو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی تشریف آوری اس ماحول میں ہوئی، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے وہ گمراہیاں، وہ تاریکیاں، وہ دلالتیں اور وہ ظلمتیں جو ہے وہ دور فرمائیں۔ اس کے بعد مزید غزوہ احد کے حوالے سے کلام ہے۔ ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ غزوہ احد میں جو کہ 70 مسلمان شہید ہوئے،
تو اس پر صحابہ کرام کو بڑا غم اور رنج تھا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مصیبت آ کیسے گئی، یعنی کہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے تھے، تو پھر ہمارے اوپر یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مصیبت تم پہ آئی ہے، اسے دوگنی مصیبت تمہارے دشمنوں کو پہلے پہنچ چکی ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے، جبکہ غزوہ احد میں صرف 70 مسلمان شہید ہوئے، تو ان کی تو ڈبل تعداد تھی کہ جو اس انداز میں متاثر ہوئی، تو فرمایا کہ اس سے دو گنی تکلیف جو ہے وہ تو تم نے پہلے پہنچا چکے، اب یہ کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہی طرف سے آئی، کہ تم نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی بات نہ مانی، وہ جو درہ چھوڑنے کے بارے میں تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ سب ہوا، تو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے تکلیف آئی۔ پھر مزید فرمایا کہ یہ اگرچہ تکلیف آئی لیکن اس کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ تو ایک تو عقیدے کی تصحیح فرما دی اور وضاحت فرما دی کہ خیر پہنچے یا تکلیف پہنچے، اس میں مشیت الہی شامل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہو تبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ عقیدے کی بات ہوگی، اور دوسری بات فرمائی کہ مسلمانوں کو تکلیف اس لیے پہنچی تاکہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے کہ اس تکلیف کے باوجود بھی اپنے ایمان پر کون ثابت قدم رہتے ہیں، اور دوسرا اپنی غلطی پر توبہ کون کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانیاں کون کرتے۔ تو مومنوں کی پہچان کے ایمان پہ ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور دوسرا منافقوں کی پہچان بھی ہے، وہ اس سے اگلی آیت میں بیان کی۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، اور یہ تکلیف اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یا آیت کا ترجمہ بنے گا، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ منافق لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ یہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کی حکمت اور اس کے بعد منافقوں کا کردار۔ تو حکمت ایک یہ بیان فرمائی، پہلے تو بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان کرا دے کہ تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی خدا کی رضا پہ راضی رہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی پہچان کرا دے کہ انہیں جب تکلیف پہنچی تو پہلے تو وہ ویسے بھی شک میں ہی تھے نبی پاک علیہ السلام اور دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں، اب ذرا زیادہ کھل کے بولنے لگے، اور اب ان کے جملے اور یہ ساری باتیں کیسی تھی کہ غزوہ احد سے پہلے جب ان سے کہا گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں تم بھی نکلو اور لڑائی کرو، جہاد کرو، یا مسلمانوں کا مدینہ منورہ کا دفاع کرو، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو لڑائی ہے نا، یہ تو لڑائی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم تو اس لڑائی کو صحیح نہیں سمجھتے، اگر یہ لڑائی صحیح سمجھتے ہوتے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ باتیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اور ان کی موجودگی کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ یا تو ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، اور یا یہ کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کا فعل بھی ان کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس دن یہ ایمان کے مقابلے میں، وہ جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔
کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی اور آپ کی دعوت کے باوجود یہ اس لڑائی کو غلط سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جب کوئی عمل کرتے ہیں اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ قطعی طور پہ برحق ہوتا ہے، اور وہ بھی بطور خاص ایسے موقع پہ کہ جب حکم خداوندی کی تائید بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا یا ہم اس لڑائی کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کے لڑ کے کیوں مرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی سب سے بنا کے رکھنی چاہیے، اگر کل یہ شکست کھا گئے تو کافر تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو تھوڑی سی ان سے لڑائی نہ کریں تاکہ دوستی باقی رہے۔ تو دلوں میں یہ چھپایا ہوا تھا لیکن منہ سے کچھ اور کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، جو دلوں میں چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اب مزید انہی منافقین کے بارے میں فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وہ منافق جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ جانے والے ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ منافق یہ کہتے تھے کہ جو لوگ غزوہ احد میں گئے اگر وہ نہ جاتے اور ہماری بات ہی مانتے، جیسے ہم بیٹھے رہے وہ بھی بیٹھے رہتے، تو مارے تو نہ جاتے وہاں جا کے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کافروں سے یہ کہیں کہ اگر وہاں نہ جانے سے اور گھر میں بیٹھے رہنے سے بندہ موت سے بچ جاتا ہے تو پھر تم اپنے آپ سے ذرا موت کو دور کر کے دیکھو کہ تم گھر میں بیٹھے رہو اور تمہیں کبھی موت نہیں آنی چاہیے، جبکہ موت تو گھر میں بھی آئی جائے گی۔ کتنا عرصہ جئیں گے؟ چند سال اگر جی بھی لیا تو موت تو اس کے بعد آنی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلتے تو موت نہ آتی، یہ بات غلط ہے۔ موت نے آنا ہی ہے، خواہ راہ خدا میں نکلتے یا نہ نکلتے۔ فرق یہ تھا کہ راہ خدا میں نکل کے موت آتی تو شہادت کی ہوتی، اس پہ خدا کی رضامندی ملتی، اس پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ملتے، اور گھر میں جو موت آئی ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ کیسے عمل پہ موت آئی۔ تو اگر تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی متابعت چھوڑ کر منافقت پر موت آئی تو پھر یہ ہلاکت۔ تو لہذا موت کے حوالے سے یہ کہنا کہ جناب موت فلاں جگہ نہیں آئے گی فلاں جگہ آ سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ شہیدوں کی عظمت بیان فرماتی ہے، اور یہاں بطور خاص شہدائے احد جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اس کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ خیال بھی مت کرو۔ ایک ہے مردہ کہو نہیں، وہ پہلے گزر گیا، یہاں فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو احد شریف میں جو شہید ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، اور یہ اس میں ایسے تھے جیسے مکین مکان میں ہوتا ہے، اور یہ جنتی نہروں پر سیر کرتے، جنتی میوے کھاتے، عرش کے نیچے جو قندیلیں سونے کی لٹکی ہوئی ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اور جب ان شہیدوں نے اتنے مزے پائے اور اتنی پاکیزہ عیش حاصل کی تو کہنے لگے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے جو دنیا میں زندہ رہ گئے ہمارے ان بھائیوں کو بھی کوئی خبر دے دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ تو ان کو یہ ہوا کہ پیچھے والے کو بھی پتہ چلے کہ ہم تو بڑی موج میں ہیں، دنیا میں اگرچہ ہم مارے گئے شہید ہو گئے لیکن ہماری تو موج لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آرزو کو پورا فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔
تو روحیں جو ہے، روحیں تو ہمیشہ زندہ ہی رہتی ہیں، روحوں کو موت نہیں آتی، موت جو ہے وہ جسم کو آتی، روح کو نہیں۔ اس لیے بدن جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اور روح اس میں سے نکل جاتی ہے، لیکن روح خود نہیں مرتی، تو روح جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شہیدوں کو موت کے بعد زندگی دی جاتی ہے، اور شہید کے لیے لفظ کیا بولیں گے؟ احیاء، وہ زندہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو جو اللہ کے نبی ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ کہ شہید زندہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اور نبی کا مقام تو شہید سے کروڑوں گنا بلند و بالا ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث طیبہ ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں جن میں فرمایا گیا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور شب معراج میں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، تو لازمی بات ہے کہ زندہ تھے تبھی جمع ہوئے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں یہ بھی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مزید نعمتیں بیان فرماتا ہے، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ شہداء اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شہید دنیا سے جا چکے یہ اللہ کے فضل پہ بڑے خوش ہیں، اور جو ان کے پاس ابھی تک دنیا میں ان کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس نہیں آئے، یہ ان کے حوالے سے بھی خوش ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ بھی اگر ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تو انہیں بھی وہی فضیلت ملے گی جو انہیں ملی ہے۔ تو گویا یہ اپنی نعمتوں پر اور خدا نے جو ان کو فضل دیا اس پر بھی خوش ہیں، اور اپنے پیچھے والوں کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ جب وہ ایمان پہ رہیں گے، جب وہ اللہ کی راہ میں جانے دیں گے تو انہیں بھی یہی فوائد اور یہی برکات اور یہی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ مزید فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جنتیوں کی خوشیوں کا بیان۔ اب اس کے بعد غزوہ احد کے بعد ایک اور چھوٹا سا معرکہ ہوا تھا، اس کا بیان ہے۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ہوا یہ کہ احد سے واپسی پر جب کفار کا لشکر روحہ نامی جگہ پہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ بھئی ہم نے تو مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں شہید کر دیا تھا، اتنا نقصان پہنچا دیا تھا، تو ہم میدان چھوڑ کے آ کیوں گئے؟ ہم وہاں پر مزید رہتے اور ان سب کو بالکل ختم کر کے ہی آتے۔ تو اب انہیں اس کا افسوس ہوا، اور ظاہری طور پہ وہ اس وقت غالب بھی آ رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس جا کے دوبارہ حملہ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ کفار کا دوبارہ حملے کا ارادہ ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، بجائے اس کے کہ وہ آ کے حملہ کریں، ہم جاتے ہیں تاکہ ان پہ روب ہوگا اور وہ واپس جائیں گے۔ تو 70 صحابہ کرام جو زخموں سے چور چور تھے اور جو تھکے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر اسی حالت میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ پہلے سے زخمی تھے اور پہلے سے اتنی آزمائشوں میں تھے، لیکن وہ کھڑے ہوئے اور ساتھ چل پڑے۔ جب حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو اب کفار نے دیکھا کہ بھائی ہم تو ان پہ حملہ کرنے جا رہے تھے اور یہ تو الٹا ہمارے اوپر حملہ کرنے پہنچے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہمیں ختم کر کے چھوڑیں گے۔ تو اب یہ ڈر کے مارے وہ بھاگ گئے۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ کہ جنہیں زخم پہنچے ہوئے تھے
اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان عظمت والوں اور ان نیکوں کے لیے اور ان متقیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے کہ جنگ کے لیے بلایا کس نے تھا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ چلو ہم ان کا جا کے تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے بلایا اور اللہ کے رسول نے بلایا۔ بلایا اللہ کے رسول نے تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کے بلانے پر اور اللہ کے بلانے پر۔ تو کیا مطلب ہوا کہ رسول کے بلانے کو اللہ تعالیٰ اپنا بلانا فرما رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، اور دوسرا صحابہ کرام کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اس کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جنگ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پہ دوبارہ جنگ لڑیں گے، اگلے سال بدر کے مقام پہ دوبارہ جنگ لڑیں گے۔ یہ بات اس نے کہی تھی ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی پر۔ اب جب اگلا سال آیا تو اب ابو سفیان پہلے تو ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو جنگ کے لیے وہ لے کر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف اور ڈر ڈال دیا، تو اب جو تھوڑا بہت گئے تو وہ واپس آ گئے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہوا کہ اب ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، ابو سفیان نے اس سے کہا، وہ عمرہ کرنے آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں لڑائی کرنا طے کیا تھا، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان تو آ جائیں گے، کیونکہ میں نے تو ان سے چیلنج کیا تھا اور وہ آ جائیں گے، تو اب اس میں میری شرمندگی بھی ہے کہ میں نے اعلان کیا اور میں پیچھے مڑ گیا اور وہ آ گئے۔ تو تم اس طرح کرو، میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا انعام کے طور پہ، تم جا کے یہ کہنا کہ مسلمانوں جنگ کے لیے تم جانا چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہے مکے والوں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اگر تم گئے تو چھوڑیں گے نہیں، سب کو فنا کر دیں گے، مراد یہ کہ تھوڑا سا جا کے پروپیگنڈا کرو۔ تو اس نے کیا کیا، وہ آیا اور آ کر جو ہے وہ اس نے اس طرح کی باتیں شروع کی۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کرام کو لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے بدر میں پہنچ گئے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ مدینہ پہنچا، نعیم جو ہے یہ پہلے مدینہ پہنچا، اور اس نے آ کے وہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا لشکر کتنا بڑا ہے، اس مرتبہ بڑے غصے میں ہیں، بڑی تیاری ہے، تمہیں ختم کر دیں گے، بچ کے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں مقابلے کے لیے ضرور جاؤں گا، اگرچہ میرے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی نہ جائے، میں مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ تیار ہوئے، اور 70 صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکلے، اور زبانوں پر وظیفہ جاری تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، اب جب یہ وہاں پہنچے تو کفار تو پہلے وہاں سے نکل چکے تھے، وہ تو ڈر کے مارے جو وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ تو اب جو مسلمان تھے انہوں نے، چونکہ ان کے پاس سامان بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے بدر کے اندر قیام کیا، وہاں پر 7-8 دن جو ہے نا اپنا مال بیچا، پروفٹ ہوا ٹھیک ٹھاک، اور بڑا خوشی خوشی جو ہے یہ واپس آ گئے، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔
تو یہ اس واقعے کے بارے میں بیان فرمایا، اسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، غزوہ بدر صغریٰ۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کسی آنے والے نے یہ کہا کہ لوگوں نے یعنی مکے والوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان صحابہ کے دلوں میں ایمان اور بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز۔ تو یہ وظیفہ پڑھتے رہے، اور پھر یہ وہاں گئے بھی تو اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان لے کر واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ جو بیان ہوا وہ تو اپنی جگہ بڑا زبردست واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بات یہ سمجھ آئی کہ کفار کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں بے دلی اور بزدلی پھیلانے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں، جسے پروپیگنڈا وار کہا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا وار جو ہے وہ آج بھی پورے زور شور سے کیا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ممالک ہیں ان کی فوج، ان کی فوجی صلاحیت، ان کا اسلحہ اور ان کے پاس جو لڑائی کا سامان ہے اسے بڑا چڑھا کے بیان کیا جائے کہ جناب اس کی اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی فوج ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں، ہم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے، اگر لڑیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ وار ہے اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی دشمن ممالک کی جو چیزیں ہیں انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ جو مقابلے کا جذبہ ہے اور راہ خدا میں جان دینے کا جذبہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والا یہ شیطان ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دشمن ممالک جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے لکھاریوں کو، ہمارے اخبار میں لکھنے والوں کو، ہمارے میڈیا پہ بولنے والوں کو خرید لیتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں اور ان سے یہ ساری باتیں کہلواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ شیطان ہے، یہ لکھاری اور یہ قلم کار اور یہ بولنے والے اور یہ مسلمانوں کو بزدلی کا درس دینے والے اور دشمنوں کی طاقت کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے والے، فرمایا کہ یہ شیطان ہیں جو اپنے آقاؤں سے تمہیں ڈراتے، اپنے دوستوں سے، اپنے آقاؤں سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کے بعد مزید فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے حبیب تم ان لوگوں کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ کفار قریش جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، یا منافقین مدینہ جو کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے یہ اگر ایمان نہیں لاتے اور کفر میں دوڑے جاتے ہیں تو آپ ان کا غم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام دنیا ایسا ہی ہے، خیر پر بھی ہوں گے لوگ، شر پر بھی ہوں گے، ہدایت پر بھی ہوں گے، گمراہی پر بھی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ان تک پیغام پہنچانا تھا، انہیں مسلمان کر کے چھوڑنا نہیں تھا۔ تو جب آپ نے اپنا کام کر لیا تو اب اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا اور کفر میں دوڑا جاتا ہے تو آپ اس کا غم نہ کریں۔ یہ کوئی خدا کا بگاڑ تھوڑی سکتے ہیں کچھ، اگر یہ سب کافر بھی رہیں یا کافر ہو جائیں تو خدا کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں کوئی حصہ رکھے گا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی بھی جو اجر ہے وہ نہیں دے گا، بلکہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں فرمایا، یا جو لوگ قدرت رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے ایمان کی جگہ کفر ہی کو اختیار کیا، فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مراد یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر کے باوجود یا ان کی نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے باوجود اگر ان کی گرفت نہیں فرماتا تو اس وجہ سے لوگ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی بہتر چیز ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے مہلت ہے، جو اس اعتبار سے تو ان کے لیے رحمت ہے کہ موقع ملا ہوا چاہیں تو توبہ کر لیں، ورنہ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ مہلت ہی ان کے لیے مزید ہلاکت کا باعث بنے گی کہ یہ اپنے گناہوں میں بڑھتے رہیں گے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا تو نتیجے میں ان کے عذاب کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ دنیا میں اگر گناہوں کے باوجود، اگر کفر کے باوجود خوشحالی ملے، جیسے کافر ممالک ہیں بڑی خوشحالی ہوتی وہاں پر، یا مسلمان ہی ہے گناہ گار ہیں اور بڑی اس کے باوجود بڑا خوشحال ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، تو فرمایا کہ اسے اپنے لیے مہلت سمجھے، خیر نہ سمجھے، یہ مہلت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے لمبی عمر پانا اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی طویل عمر ہو تو یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اس کے عمل اچھے ہوں اور برا یہ ہے کہ اس کے عمل برے ہوں۔ تو لہذا یہ غور کر لیں کہ اگر ہماری زندگی باقی ہے اور ہماری عمر لمبی ہے تو یہ لمبی عمر ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اے عام لوگو اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، اللہ البتہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت مبارکہ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت اپنی پیدائش سے پہلے جب مٹی کی شکل میں تھی تو میرے سامنے اپنی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی۔ امت اپنی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، یعنی کہ امت دعوت اور امت اجابت یہ ساری بتا دی گئی۔ اس پر منافقین نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے انہیں ان کا بھی پتہ ہے کون مومن کون کافر، اور ہم جو دن رات ساتھ رہتے ہیں ہمارا پتہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ان منافقوں نے مذاق اڑایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ دیتے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ ان کے باپ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، تو اس پر انہوں نے اسی کا سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا حذافہ۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی تھی، لازمی بات ہے کہ یہ حالت غضب میں فرمائی تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے
پیشوا ہونے اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے کہ تم اس طرح کے سوال کرو کہ میرے علم کے اوپر اعتراض کرو؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر آئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومن اور منافق یوں ساتھ ساتھ رہیں۔ تو منافق جو اعتراض کرتے ہیں ان کا پردہ کھول دیا جائے گا اور ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کی اطلاع دے اور تمہیں غیب کا علم عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم دیا جاتا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر ہزاروں ہزار جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں غیب کی باتیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی دی، ماضی کے اعتبار سے بھی دی، مستقبل کے اعتبار سے بھی دی، قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی ہزاروں ہزار احادیث ہیں کہ جن کے اندر ہزاروں خبریں دی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری غیب کی خبریں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں بہت سی وہ آیتیں بھی ہیں جن میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، جبکہ یہاں فرمایا کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں یہ ہے نا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو نبیوں اور رسولوں کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ خدا کے عطا کرنے سے ہوتا ہے، خدا کے بتانے سے ہوتا ہے۔ تو اسے عطائی علم کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے آیت الکرسی میں بھی موجود ہے، جو فرمایا نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم الہی جو ہے اس میں سے کن معلومات کو مخلوق بھی جان سکتی ہے، تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے پسندیدہ بندوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو تھا کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن منافق اکٹھے نہیں رہیں گے، خدا انہیں جدا جدا کر دے گا، پاک ناپاک کو جدا جدا کر دے گا۔ تو یہ پھر ایک وقت آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کے ایک ایک منافق کا نام لے کے فرمایا کہ تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا۔ تو یوں منافق جو تھے انہیں نام لے لے کر جدا کر دیا گیا۔ تو یہ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ساتھ رہتے ہمارا تو پتہ نہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو پتہ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ عطا فرمائے، علم و عمل کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن